واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا کرم ہو اس کے ساتھ ملنا ہوتا ہے, کرم سے ٹکرانا نہیں ہوتا. ان جنرلی میں لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کسی بھی وجہ سے سیاسی طور پر دشمنیاں پال لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ سب کچھ نظریے کی پرستش میں نہیں آتا, یہ شخصیات کی پرستش میں آتا ہے. جب آپ شخصی پرستش میں پاگل ہو جائیں پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں اپنے لیے اور بہت سارے باشعور نوجوانوں کے لیے آپ سب سے مخاطب ہوں. حالیہ الیکشنز کا جو بھی نتیجہ ہو دیٹ ڈیم کیئر, لیکن ایک بات تو طے ہے, جو چل رہا ہے چلنے دے. آپ کی آنکھیں آج دیکھنے کے قابل ہوئی ہیں اور اس بات پر خوشی حاصل کریں. تقریباً 50% کے قریب ٹرن آؤٹ تھا, لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالے, اور میں آج پریڈکٹڈلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشنز میں اس سے زیادہ لوگ نکل کر ووٹ ڈالیں گے. ریزن از کہ یہ جس کیمرے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آج سے 20-30 دہائیوں والے پرانے فارمولے اب اس کیمرے پر فٹ نہیں ہو سکتے. مطلب یہ کہ آپ شعور کو نہیں دبا سکتے, اب وہ کسی کی بھی فارم میں ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو آر فیورنگ ون پولیٹیکل پارٹی. آپ پاکستان میں کوئی بھی جماعت لے لیں, آپ تحریک انصاف لے لیں, آپ نون لیگ لے لیں, کاف لیگ لے لیں, ANP لے لیں, TLP لے لیں, MQM لے لیں, پیپلز پارٹی لے لیں, کوئی بھی جماعت اسلامی لے لیں, کوئی بھی جماعت لے لیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ وابستگی نظریاتی ہونی چاہیے, شخصی نہیں ہونی چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ موروثیت پر بلیو رکھتے ہیں. وہ دادے کی پوتی والا معاملہ بہت زیادہ آج کل ہائی لائٹ ہوا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شخصیات یا ان کے جرثومے آپ کو کہ نجات دہندہ ہیں, تو آپ دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہیں. کوئی بھی, میں بالکل اس بات پر بات نہیں کر رہا, میں نظریے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے, اب میں برملا کہہ رہا ہوں, میں یا میری نسلیں ہم نظریے کو ووٹ دیں گے, اور نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ دیانت داری ہونی چاہیے, اور دیانت داری باعمل بھی ہو. یہ نہیں کسی نے مائک پہ آ کر کہہ دیا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا دیانت دار ہوں تو باعمل. پھر سٹیکس نہیں ہونے چاہیے. مطلب سٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر نسلی غلامی کے خلاف ہوں. مجھے کوئی بھی ایسی چیز اپیل نہیں کرتی جس میں مجھے سٹیکس نظر آئیں, یعنی کہ اس کے بچے, پھر اس کے بچے, پھر اس کے بچے, پھر اس کے بچے. یہ تو کیٹاگوریکلی نسلوں کی غلامی میں آ جاتا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ یہ بات مجھے بڑی اٹریکٹیو اس الیکشن میں لگی کہ آپ سب حق پر کھڑے. آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں, سب اگر آپ نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے نا, اس بات سے بری ذمہ کہ آپ نے کسے دی ہے. اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہے اس کا مطلب ہے آپ ملک کے لیے فکر مند ہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں. دوسری بات یہ کہ آپ حق پر کھڑے ہیں. یہ بات بھی, جس کو مرضی ووٹ ڈالے آپ حق پر کھڑے. آپ کے نظریے میں اس بندے کی پارٹی کا نظریہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ شخصی پرستش میں مبتلا ہیں, وہ کسی کی بھی ہو, دین یو آر رانگ. یہ بات, نظریے کو ووٹ دینا آپ نے. وہ نظریہ اگر کوئی شخصیت کی فارم میں آپ کو نظر آتا ہے تو دیٹس فائن, لیکن ہو نظریہ. اس کے علاوہ آج کل کا نوجوان کل کا بوڑھا ہوگا, اور یہ شعور نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا. آج آپ حق پر ہیں, اس بات کا شکر ادا کریں. دن, مہینے, سال, صدیاں, جب چینج آتا ہے, جب لوگوں میں شعور آتا ہے, اویئرنیس آتی ہے, ملک کی بہتری کے لیے لوگ کچھ چاہتے ہیں, اس میں صدیاں بھی لگ سکتی ہیں. یہ جو ریولوشنز ہوتی ہیں, انقلاب ہوتے ہیں, کوئی کہے یار 2 سال, اچھا پھر اگلا الیکشن, پھر 5 سال, اور مایوس ہو گئے لوگ اس الیکشن میں بہت ساری, کیونکہ افواہیں بھی, پھر سوشل میڈیا پہ تو افواہیں اس قدر پھیلتی ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب نو باڈی نوز اباؤٹ تھنگس کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کیا, لیکن نفسا نفسی, مارا ماری, افراتفری, فیک ویڈیوز, فیک نیوز, یہ سب بھی سرکولیٹ کر رہا ہے. اس سے بھی لوگوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں. ہم نے وہ نہیں گرنے دینے. مجھ سے آپ پوچھیں نا, تو میں رات ایک غزل سن رہا تھا, گلوں میں رنگ بھرے, قفس اداس ہے یاروں, کوئی تو مطلب خوشی کا پیغام لے کر آئے. تو خوشی کا پیغام آ گیا. قفس میں صبا جو ہے وہ خوشی کا پیغام لے آئی ہے کہ آپ لوگ باشعور ہیں, آپ لوگوں کے حوصلے پست نہیں ہوتے. آپ ملک میں جتنی مرضی انارکی دیکھ لیں, آپ پھر بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں. آپ کی نسلیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں. ان کا سسٹم پر سے اعتبار نہیں اٹھا. اگر سسٹم پر سے اعتبار اٹھ جاتا تو اتنے لوگ نکل کر ووٹ نہ دیتے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم پر سے اعتبار نہیں اٹھا.
آپ سسٹم پر یقین رکھتے ہیں اور اس سسٹم میں سب آتے ہیں. اس سسٹم میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے, اس سسٹم میں آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آتے ہیں, اس سسٹم میں آپ کی عدلیہ بھی آتی ہے, اس سسٹم میں آپ خود بھی آتے ہیں, آپ کے والدین بھی آتے ہیں, اس سسٹم میں اس کا سارا نظام آتا ہے. اگر ہمارے لوگوں کا اس نظام پر سے اعتبار اٹھ جاتا اور وہ یہ سمجھتے کہ انہوں نے اپنی منمانیاں کرنی ہے, وہ کبھی بھی گھروں سے نکل کر ووٹ نہ دیتے. اب اس کا بھرم رکھنا یقینی طور پر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں یا جو لوگ غلط نیوز پھیلا رہے ہیں, چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں مثبت رہنا ہے. آپ سب, چاہے آپ نے کسی بھی پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے, آپ کا نظریہ نظریاتی ہونا چاہیے. آپ نے وی این کو ووٹ ڈالنا ہے, کیا آپ کا نظریہ کوئی 5,000 2,000 کے نوٹ پر بک سکتا ہے؟ پیری فقیری وڈیرے نسل در نسل موروثیت اس پر بک سکتا ہے؟ اگر آپ نے اس چیز پر بک رہے ہیں, پھر آپ کو اگلے 2-3 سال میں اپنے آپ کو ری وزٹ ری وائٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے آپ نے ووٹ ڈالا وہ بندہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح نظریے پر نہیں کھڑے. مطلب یو آر ناٹ اسٹینڈنگ آن رائٹ. یہ آئینہ آپ نے دیکھنا ہے اور یہ آئینہ آپ کو وقت دکھائے گا. اگر آپ ووٹ ڈال آئے ہیں صرف یہ سوچنے کے لیے کہ یار یہ بندہ اگر آ گیا تو میرا ذاتی فائدہ یہ ہوگا کہ میرا کوئی نقشہ پھنسا ہوا نکل جائے گا, میرا کوئی ذاتی کام نکل آ جائے گا, میری چوکیداری بڑھ جائے گی, میں جو ہے بہت زیادہ محلے میں طاقتور ہو جاؤں گا کہ جی ساڈا یہ فلانا جیت گیا ہے, میں 4-5 لوگوں کو اس کے ذریعے تڑیاں لگوا لوں گا, میں بدماشی کر لوں گا, میں اچھا اپنے 5-6 بچوں کو نوکریاں لگوا لوں گا, میں اپنے محلے میں اپنی گلی پکی کرا لوں گا. اگر آپ کا نظریہ یہ اور آپ اس نظریے پہ ووٹ دیں تو لعنت ہے آپ کے ووٹ پہ اور لعنت ہے آپ کے نظریے پہ. لیکن اگر آپ کا نظریہ پاکستانیت ہے اور آپ نے پاکستان پر ووٹ دیا ہے, آپ کا کوئی ذاتی سٹیک نہیں ہے, کوئی ذاتی سٹیک نہیں ہے. مطلب آپ کا اس خاص پارٹی کے نظریے کے ساتھ, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے کاف لیگ ہے, چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے اے این پی ہے, چاہے ٹی ایل پی ہے, اگر آپ کا کوئی جماعت اسلامی ہے, آپ کا کوئی ذاتی سٹیک نہیں ہے, اور بھی جتنی پارٹیز ہیں, اگر میں نام سوری کوئٹ کر رہا ہوں, نام مس کر رہا ہوں, اگر آپ یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, اگر آپ کا ذاتی سٹیک اس کے ساتھ نہیں جڑا, اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ حق پر کھڑے. بس یہ اتنا سمپل فارمولا ہے. میں نے لوگوں کو یہاں یہ تک سنا کہ وہ جی ہماری ذات اور برادری کا کھڑا ہے, راجپوت کھڑا ہے, رانا کھڑا ہے, چودھری کھڑا ہے. ہم لعنت ہے بھائی. پھر اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظریے پہ ووٹ دینا ہے کہ آپ کی کوئی ذات برادری کا کھڑا ہے یا آپ کی کوئی اس کا کھڑا ہے اور وہ نظریاتی نہیں ہے, ایون لوگ نو کہ وہ کرپٹ ہے, پھر بھی آپ اس کو ووٹ دے آئے ہیں, تب بھی آپ غلط ہیں. اس میں کوئی بھی ذات پات کاسٹ ہوں, میں خود چودھری ہوں, میں چودھری کہہ رہا ہوں آپ کو, تو اگر آپ چودھری میں کھڑا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ جناب آپ میری برادری سے اور آپ مجھے ووٹ دے رہے ہیں برادری کی بیس پر, تو غلط کر رہے ہیں. نظریے کی بیس پر دے رہے ہیں کہ ہاں یہ ملک کے لیے اچھا کرے گا, دین یو آر رائٹ. تو مجھے تو اس الیکشن میں بہت خوشی ہوئی ہے. جو مرضی حکومت آئے, جس مرضی طریقے سے آئے, جو مرضی ہو جائے, کیا یہ خوشی کم ہے کہ آپ کی عوام میں شعور آ چکا ہے؟ کیا یہ خوشی کم ہے کہ آپ لوگ اویئرڈ ہیں؟ کیا یہ خوشی کم ہے کہ آپ لوگ اب سب جانتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اس ملک کی فکر ہے, لوگوں کو پاکستان کی فکر ہے, لوگوں کو پاکستانیت کی فکر ہے. اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی. یہ الیکشن اس ملک کی تاریخ کا شعور وائز سب سے طاقتور الیکشن ہے. یہ بات یاد رکھیں. لوگ اویئرڈ ہیں, لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں. جس کو مرضی جتائیں بھائی, جو مرضی ہوتا رہے ملک میں, جو مرضی ہوتا رہے, ڈیم کیئر. اگر آج آپ لوگ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے اپنی ذاتیات پیچھے کر دی ہیں, آپ یاد رکھیں آپ پاکستان کا سوچ رہے ہیں. یہی پاکستانیت ہے. پاکستان زندہ باد. سٹے پازیٹیو, سٹے ہوپ فل, اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہر دفعہ نکل کر ووٹ ڈالیں گے اور نظریے کو ووٹ ڈالیں گے, اور نظریہ ایک ہی ہوگا, پاکستان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.